جزاکم اللہ خیر شیخ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں احادیث کا تکرار نہیں ہے۔ یہ کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کی ہے، ان میں سے تیسرا مقصد عبادات کے بارے میں ہے۔ اس مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے 5ویں کتاب ہے صلاۃ التطوع والوتر، نفل نماز کے بارے میں اور نماز وتر کے بارے میں۔ اور پھر اس کتاب میں کئی ایک فصول ہیں، ان فصول میں سے دوسری فصل جو ہے وہ ہے التہجد والوتر، نماز تہجد کے بارے میں اور نماز وتر کے بارے میں۔ اور اس میں آج 9واں باب ہم شروع کریں گے، باب من نام اللیل حتی اصبح، باب ہے اس شخص کے بارے میں جو رات سویا رہا، پوری رات سویا رہا، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صبح کے وقت میں داخل ہو گیا تب بھی سویا ہوا ہے، یعنی کہ اس نے فرض نماز بھی ادا نہیں کی۔ حدیث نمبر 500 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل ما زال نائما حتى اصبح، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ ہوا، فقیلا، تو کہا گیا، یعنی کہ کسی کہنے والے نے اس کے بارے میں کہا، فقیلا، تو کہا گیا، ما زال نائما حتی اصبح، کہ یہ مسلسل سویا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ما قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے نہیں اٹھا، کون سی نماز کے لیے؟ فرض نماز کے لیے۔ کون سی نماز مراد ہے؟ نماز فجر۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کن دونوں کی؟ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، فی اذنیہ، کہ شیطان نے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ پہلے لفظ تھا فی اذنی، یا کے بغیر، کہ اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا، اب کیا؟ فی اذنی، اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ فجر کی نماز وقت پہ ادا نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور ایسے شخص پہ شیطان کا تسلط قائم ہو جاتا ہے، ایسے شخص پہ شیطان قبضہ کر لیتا ہے، اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، اور اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے سے مراد حقیقی طور پہ پیشاب کرنا نہیں ہے، جبکہ درست بات یہ ہے
کہ شریعت کی نصوص کو حقیقت پہ ہی محمول کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی قرینہ مل جائے، کوئی دلیل مل جائے جس کا یہ تقاضا ہو کہ آپ اس نص کو حقیقت پہ محمول نہ کریں بلکہ مجاز پہ محمول کریں۔ تو یہاں پہ ہم اس نص کو حقیقت پہ محمول کریں گے کہ شیطان واقعی اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ شیطان کھانا کھاتا ہے؟ شیطان کے بارے میں آیا کہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اور اگر کوئی بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کے کھانے میں کون شریک ہو جاتا ہے؟ شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنے گھر میں داخل ہو، اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہو، تو شیطان اس کے گھر میں رات گزارتا ہے۔ تو جیسے وہ باتیں حقیقی ہیں، حقیقت پہ محمول کیا جائے گا، ان کی کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، ایسے ہی یہ بات بھی حقیقت پہ محمول کی جائے گی اور اس کی کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ اور ہم وہ حدیث بھی جانتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے کہ آپ جب اٹھیں تو اپنے ناک کو جھاڑیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان رات گزارتا ہے کہاں پہ؟ ناک میں، ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ اب کیسے داخل ہوتا ہے اندر، کیسے رہتا ہے، یہ سارے معاملات اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو ہمیں بتا دی گئی، اگرچہ اس کی تفصیل اور کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اب جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دے گا تو پیشاب شیطان کا اپنا اثر تو دکھائے گا نا۔ ایسا کان کلام پاک کہاں سنے گا؟ اسے قرآن کی تلاوت کیسے اچھی لگے گی؟ اسے پھر میوزک اچھا لگے گا، گانے اچھے لگیں گے، شرکیہ باتیں اچھی لگیں گی، بدعت پہ مشتمل باتیں اچھی لگیں گی، گناہ سے متعلقہ باتیں اچھی لگیں گی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 501 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث نمبر کون سی ہے؟ 501۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعقد الشیطان، شیطان گریں لگاتا ہے، علی قافیۃ رأس احدکم، تم میں سے کسی ایک کے سر کی گدی پہ۔ یہ سر ہو گیا اور یہ پچھلا حصہ کیا ہے؟ گدی ہے۔ وہاں پہ شیطان گریں لگاتا ہے۔ کب؟ اذا ہوا نام، جب وہ سوتا ہے۔ جب کوئی سونے لگتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پہ کیا کرتا ہے؟ گریں لگاتا ہے۔ کتنی؟ 3 عقد، کتنی گریں لگاتا ہے؟ 3۔ یضرب کل عقدۃ علیک لیل طویل فارقدی، وہ ہر گرہ پہ تھپکی دیتا ہے۔ ہر گرہ باندھتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ تھپکی دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ علیک لیل طویل، تمہارے لیے بڑی لمبی رات ہے، فرقد، سوئے رہو۔ یہ شیطان کا دم ہے۔ یہ کون سا دم ہے؟ شیطانی دم۔ وہ گریں لگاتا ہے اور اوپر دم کیا پڑتا ہے؟ علیک لیل طویل فرقدی، بڑی لمبی رات ہے، سوئے رہو، نیند خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، پس اگر وہ بیدار ہو جائے، شیطان کا دم ناکام کرتے ہوئے وہ کیا ہو جائے؟ بیدار ہو جائے، فذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کرے۔ بیدار ہو کر کیا کرے؟ اللہ کا کون سا ذکر؟ کوئی بھی ذکر۔ مثال کے طور پہ یہ آیتیں پڑھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو نبی علیہ السلام اس وقت پڑھتے تھے جب آپ تہجد کے ٹائم اٹھتے تھے، یا وہ پڑھے لا الہ الا اللہ، پوری دعا جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی، جو حدیث نمبر 493 میں آئی ہے، 493 میں،
یا سو کے اٹھنے کی دعائیں پڑھے، مثال کے طور پہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو فرمایا فإن استيقظ، پس اگر وہ بیدار ہو، فذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کرے، تو ان حلت عقدۃ، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. دیکھا اللہ کے ذکر میں کتنی قوت اور طاقت ہے. ایک گرہ کھل جاتی ہے شیطان کی گروں میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پہ جادو ہو جائے، شیطانی اثرات ہوں، جنوں کے اثرات ہوں، وہ بجائے اس کے کہ نجومیوں کے پاس جائیں، عاملوں کے پاس جائیں، جادوگروں کے پاس جائیں، شیطانوں کے پاس جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ کس کے پاس جائیں؟ اپنے گھر میں ہی رہیں، اپنے گھر میں اللہ کا کلام پڑھ کے دم کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دعائیں پڑھ کر دم کریں. اللہ کے ذکر میں یہ قوت و طاقت ہے کہ شیطان ایک دن بھاگے گا. تو پس اگر وہ بیدار ہو تو اللہ کا ذکر کرے، ان حلت عقدۃ، تو ایک گرہ کھل جائے گی. فإن توضأ، پس اگر وہ وضو کرے، ان حلت عقدۃ، تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. دیکھیے وضو میں کتنی قوت و طاقت ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو وضو کر کے سوتے تھے. وضو سونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں. اور یہی آپ نے تعلیمات بھی دی ہیں. فَإِن صَلَّى، پس اگر وہ نماز پڑھے، کون سی نماز؟ کوئی بھی نماز، تہجد کی یا فجر کی. پس اگر وہ نماز پڑھے تو ان حلت عقدۃ، تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. اب کتنی گرہیں کھل گئیں؟ تینوں. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، تو وہ صبح کرتا ہے، صبح میں داخل ہوتا ہے. نشیطاً، صبح کے وقت وہ کیا ہوتا ہے؟ حشاش بشاش، چاق و چوبند، چست و چلاک، طیب النفس، اور خوش دل ہوتا ہے. صبح میں جب داخل ہوتا ہے، صبح جب وہ اٹھتا ہے، اس کی جب صبح ہوتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ حشاش بشاش ہوتا ہے، خوش دل ہوتا ہے. وَإِلَّا، ورنہ اصبح، وہ صبح کرتا ہے. ورنہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اگر وہ اٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کرے، وضو نہ کرے، نماز نہ پڑھے. وَإِلَّا، ورنہ اصبح، وہ صبح کرتا ہے، صبح میں داخل ہوتا ہے. خبیث النفس، جب کہ وہ کیسے ہوتا ہے؟ خوش دل نہیں ہوتا، بلکہ ایک گندے دل کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا دل خبیث ہو چکا ہوتا ہے، اس کا دل گندا ہو چکا ہوتا ہے. کسلان، سست ہوتا ہے. تو اگر کسی کو یہ شکایت ہے کہ بوجھل طبیعت رہتی ہے، طبیعت میں کوئی سکون نہیں ہے، دل میں سکون نہیں ہے، دل میں کوئی خوشی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہو. یہاں پہ یہ بات نوٹ کریں، نمبر 1 کہ یہ چیز حقیقی ہے. شیطان واقعی گریں لگاتا ہے، اس کی بھی ہم نے تعویل نہیں کرنی. نبی علیہ السلام نے بتا دیا شیطان 3 گریں لگاتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ شیطان 3 گریں لگاتا ہے. کہاں لگاتا ہے؟ سر کی گدی پہ. اس کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس چیز سے محفوظ ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا، وہ محفوظ ہیں. تو ان کے سر کی گدی پہ شیطان گریں نہیں لگا سکتا. ایسے ہی وہ آدمی جو رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، شیطان پوری رات اس کے قریب نہیں آتا. تو ہر ایک کو چاہیے کہ اذکار کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرے، تاکہ شیطان کے شر سے اور شیطان کے تسلط سے بچ سکے، محفوظ رہ سکے. اور اس سے پتہ چلا کہ پوری رات سوئے رہنا، فجر کی نماز نہ پڑھنا، یہ کتنی غلط بات ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کا دن منحوسیت کی حالت میں گزرتا ہے.
باب نمبر 10، باب الوتری، یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ نماز وطر کے بارے میں ہے۔ حدیث نمبر 502 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتہا وطرہ الی السحر۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کل اللیل، رات کے ہر حصے میں، اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وطر پڑھی ہے، یعنی کہ آپ نے کبھی نماز وطر پڑھی ہے رات کے ابتدائی حصے میں عشاء کے بعد، اور کبھی تھوڑا سا ٹھہر کر، کبھی رات کے درمیان میں پڑھی ہے، کبھی آپ نے پچھلے ٹائم پڑھی ہے۔ رات کے ہر حصے میں آپ نے وطر پڑھی ہے، کیونکہ زندگی آپ کی طویل ہے، تو اس طویل زندگی میں کبھی آپ نے وطر کس ٹائم پڑھے، کبھی کس ٹائم پڑھے، کبھی کس ٹائم پڑھے، لیکن عام طور پہ آپ کب پڑھتے تھے؟ صبح۔ تو فرماتی ہیں ام المؤمنین عائشہ وانتہا وطرہ، اور آپ کی نماز وطر پہنچ گئی الی السحری، سحری تک، یعنی کہ فجر کی اذان سے پہلے آپ کی نماز وطر پہنچ گئی۔ ان کے آخری زندگی میں زیادہ تر آپ نماز وطر نماز فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے پڑھتے رہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں آخری زندگی میں، اس کی دلیل وہ روایت ہے جس کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ اپنی کتب میں لے کر آئے ہیں، وہاں پہ یہ لفظ آئے ہیں کہ وانتہا وطرہ حین مات الی السحر، کہ جب جن دنوں آپ فوت ہوئے ان دنوں میں آپ وطر کی نماز کب پڑھ رہے تھے؟ فجر کی اذان سے پہلے، رات کے آخری پہر، سحری کے ٹائم۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ آپ عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک کسی بھی ٹائم نماز وطر پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ٹائم کون سا ہے؟ آخری ٹائم۔ حدیث نمبر 503 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ تم کر دو، بنا دو رات میں اپنی نماز کے آخر کو، کیا بنا دو؟ وطر بنا دو، یعنی کہ نماز وطر تہجد کی نماز کے آخر میں ادا کرو۔ سب سے آخری چیز کیا ہونی چاہیے؟ نماز وطر۔ رات کی نماز میں سب سے آخری چیز کیا ہونی چاہیے؟ نماز وطر۔ تو یہ اس کے بارے میں ہے جس کو امید ہے کہ میں صبح اٹھ سکوں گا، اور جس کو خطرہ ہے کہ میں صبح نہیں اٹھ سکوں گا، وہ رات کو ہی پڑھ لے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اجعلوا، تم کر دو، آخر صلاتکم باللیل، رات میں اپنی نماز کے آخر کو کیا کر دو، کیا بنا دو؟ وطرن، وطر بنا دو۔ حدیث نمبر 504 میم، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر رکعۃ من آخر اللیل، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر، یعنی کہ نماز وطر، رکعۃ، یہ ایک رکعت ہوتی ہے، من آخر اللیل، رات کے آخر میں سے، یعنی کہ رات کے آخر میں ایک رکعت بطور وطر پڑھ لیا کریں۔ تو بنیادی طور پہ وطر ہوتا ہی ایک ہے، اور اس سے پہلے 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو اگر آپ درمیان میں سلام پھیر دیں تو 2 رکعتیں الگ ہو گئیں، ایک وطر جو ہے الگ ہو گیا۔ اگر آپ تینوں ایک ساتھ پڑھ لیں تو پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ 3 وطر میں نے پڑھے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں الوطر، وطر جو ہے رکعۃ، ایک رکعت ہے، من آخر اللیل، رات کے آخر میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وطر کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ حدیث نمبر 505 میم، اس حدیث کے
اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم۔ عن جابر، روایت ہے کس سے؟ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف الا یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولا، جس کو خدشہ ہو، خوف ہو کہ وہ رات کے آخر میں بیدار نہیں ہو سکے گا، نہیں اٹھ سکے گا۔ یقوم کا لا یقوم کا معنی کیا؟ نہیں اٹھ سکے گا۔ من خافہ، جسے خدشہ ہو، خوف ہو، ڈر ہو کہ وہ رات کے آخر میں اٹھ نہیں سکے گا، بیدار نہیں ہو سکے گا، فلیوتر اولا، اسے چاہیے کہ وہ اس کے شروع میں وتر پڑھ لے۔ کس کے شروع میں؟ رات کے شروع میں۔ ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل، ومن طمع، اور جسے طمع ہو، امید ہو کہ ان یقوم آخرہ، کہ وہ رات کے آخر میں اٹھے گا، بیدار ہوگا، فلیوتر آخر اللیل، پس چاہیے کہ وہ وتر پڑھے رات کے آخر میں۔ فإن صلاة آخر اللیل مشہودۃ، کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز مشہودۃ، اس میں حاضری ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ حاضر کون ہوتے ہیں؟ فرشتے۔ کیونکہ رات کے آخر میں نماز مشہودۃ، اس میں کیا ہوتی ہے؟ حاضری ہوتی ہے۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ فرشتے، رحمت کے فرشتے۔ وذالک افضل، اور یہ افضل ہے۔ کیا افضل ہے؟ رات کے آخری حصے میں نماز وتر پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ افضل ہے۔ ویسے آپ رات کے آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، شروع کے حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ کہ رات کے آخری حصے میں پڑھیں۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر 11 کی طرف۔ باب القنوت، یہ باب قنوت کے بارے میں ہے۔ قنوت سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ قنوت کا ایک معنی ہوتا ہے قیام، رکوع سے پہلے جو آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیام۔ اور چند دن پہلے ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی جس میں قنوت کا یہ معنی وارد ہوا تھا۔ اس حدیث کا نمبر ہے 494، 494۔ اور قنوت سے مراد ایک ہے اللہ رب العزت سے نماز میں دعا کرنا، یعنی کہ وتر میں دعا کی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی قنوت نازلہ ہوتی ہے۔ نازلہ کا معنی کیا ہے؟ مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی۔ جب مسلمانوں پہ کوئی پریشانی آئے، کوئی بڑی مصیبت آئے، اس موقع پہ نماز میں اجتماعی دعا کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ قنوت نازلہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کیا کرتے تھے فرض نمازوں کی آخری رکعت میں، فجر کی نماز میں بھی، ظہر کی نماز میں بھی، عصر کی نماز میں بھی، مغرب، عشاء، سب نمازوں میں ثابت ہے کہ آپ آخری رکعت میں رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے قوما میں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد قوما میں آپ دعائے قنوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ کون سا قنوت ہوتا تھا؟ قنوت نازلہ۔ ایک ہے قنوت وتر، وتر والا قنوت، اور ایک ہے قنوت نازلہ۔ تو یہاں پہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ قنوت نازلہ کا۔ تو برا بن عازب سے روایت ہے، حدیث نمبر 506، 506 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے کون سی امام نے؟ امام مسلم نے۔ عن البراء بن عازب، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقنط فی الصبح والمغرب، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کیا کرتے تھے صبح کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں۔ تو پھر یہ کون سا قنوت ہوا؟ قنوت نازلہ، کیونکہ قنوت وتر تو وتر کی نماز میں ہوتا ہے نا۔ تو ویسے آپ وتر کی نماز میں بھی قنوت کرتے تھے، لیکن اس کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہوا، یہاں پہ تذکرہ ہوا قنوت نازلہ کا۔ تو اس حدیث میں آیا ہے کہ آپ قنوت نازلہ صبح اور مغرب کی نماز میں کیا کرتے تھے، لیکن دیگر احادیث سے دیگر فرض نمازوں کی آخری رکعت میں بھی قنوت کرنا ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 676 حدیث پہ غور کریں تو اس میں
نماز ظہر کا اور نماز عشاء کا تذکرہ آیا ہے. تو یہ قنوت کب کیا جائے گا؟ جب امت پہ کوئی مصیبت آئے. اور یہاں پہ بتا دوں کہ شافعی حضرات جو فقہ شافعی کو ماننے والے ہیں وہ فجر کی نماز میں روزانہ کی بنیاد پہ قنوت کرتے ہیں. کس بنیاد پہ؟ روزانہ کی بنیاد پہ. لیکن ہم نہیں کرتے. مسجد حرام مسجد نبوی میں یہ کام نہیں ہوتا، اور ہم اس معاملے میں شافعی حضرات کے ساتھ نہیں ہیں. حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، امام احمد سے محبت کرتے ہیں، امام مالک سے محبت کرتے ہیں، بلکہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ، ان سب کا احترام کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، سب کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اس معاملے میں ہم شافعی لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ قنوت کرنا بغیر ناغے کے یہ درست نہیں ہے. قنوت نازلہ آپ نے تب کیا جب کبھی مصیبت آئی، کوئی بڑی مصیبت آئی، پریشانی آئی تو آپ نے قنوت کیا، کوئی بڑا معاملہ ہوا تو آپ نے قنوت کیا. لیکن روزانہ کی بنیاد پہ ناغہ کے بغیر یہ قنوت کرنا یہ درست طرز عمل نہیں ہے. لیکن عام طور پہ شافعی یہ لوگ کرتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ تقلید، اندھی تقلید. اندھی تقلید درست نہیں ہے. آپ اللہ کی جو بھی عبادت کریں علی وجہ البصیرہ کریں. آپ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ قرآن کی کس آیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اس حدیث کا معیار کیا ہے، وہ آپ سے ثابت ہے یا آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے لیکن حقیقت میں وہ آپ کا قول یا آپ کا عمل نہیں ہے. الکتاب السادس. اب ہم بڑھ رہے ہیں کس کتاب کی طرف؟ چھٹی کتاب کی طرف. الامامہ والجماعہ. یہ چھٹی کتاب امامت اور جماعت کے بارے میں ہے، یعنی کہ نماز کی جو امامت ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس بارے میں یہ کتاب ہے. اور اس کتاب میں بھی کئی فصلیں ہیں. تو پہلی فصل کس کے بارے میں ہے؟ امامت کے بارے میں. ان جماعت کے مسائل بعد میں آئیں گے. فی الحال پہلی جو فصل ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ امامت کے بارے میں ہے. پہلا باب، باب الحق بالامامہ. یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ یہ باب اس کے بارے میں ہے جو امامت کا سب سے بڑھ کر حقدار ہے. کسے حق پہنچتا ہے کہ وہ امام بنے، اس کے بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 507 507 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن مالک بن الحویرث. روایت ہے کس سے؟ مالک بن حویرث سے. لو جی اس صحابی کا نام آپ نوٹ کر لیں. یہ صحابی کئی جگہ پہ آپ کے کام آئیں گے. ہمارے کئی دوست یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین ابتدائی طور پہ کیا کرتے تھے، بعد میں یہ سنت کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی. یہاں پہ ایک بات تو یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ سب مانتے ہیں کہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ آپ کی سنت تھی. اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ اس کا پھر مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. 2 منٹ کے لیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ آپ کی سابقہ سنت ہے، موجودہ سنت نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کی سنت کا جسے ایک زمانہ آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اختیار کیے رکھا، اس کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. رفع الیدین کرنے والے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مکھیاں اڑا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سنت منسوخ نہیں ہوئی، کینسل نہیں ہوئی. بھائی کہتے ہیں کیا دلیل ہے کہ سنت کینسل نہیں ہوئی، منسوخ نہیں ہوئی؟
ہم کہتے ہیں دلیل دینا ان کا کام ہے جو کہتے ہیں کینسل ہو گئی تھی، منسوخ ہو گئی تھی، کیونکہ یہ تو انہوں نے بھی مان لیا کہ کسی زمانے میں آپ اس پہ عمل کرتے رہے ہیں، تو ہمارے نزدیک بھی یہ سنت رہی، آپ کے نزدیک بھی رہی، ہم کہتے ہیں آخری وقت تک رہی، آپ کہتے ہیں نہیں بعد میں آپ نے کینسل کر دیا تھا۔ کب کینسل کیا؟ کیا دلیل ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ ہمیں بتائیے۔ تو جواب کیا ہے کہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملے گی، صحیح سند کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ملے گی، بلکہ ہم آپ کو ایک اور دلیل دیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہے آخری زندگی تک۔ دلیل کیا ہے؟ یہ صحابی ہیں مالک بن حویرث اللیثی، یہ اور ایک اور صحابی ہیں وائل بن حجر، یہ دونوں صحابی وہ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے آپ کی وہ نمازیں دیکھی ہیں جن کا تعلق آپ کی زندگی کے آخری ایام سے ہے، تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور ان دونوں کی احادیث بخاری مسلم میں آئی ہیں۔ تو اس صحابی کے نام نوٹ کر لیں، ورنہ عام طور پہ جب ہم آپ کو یہ نام بتاتے ہیں تو آپ کو مشکل لگتا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا، آج آپ کے سامنے ہے، اس کو نوٹ کر لیں، مالک بن حویرث اللیثی۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک مزید فائدہ دینا چاہوں گا، ذرا دھیان سے لیجئے گا کہ یہ مالک بن حویرث اللیثی، اگر کوئی کہے بھائی کیا دلیل ہے کہ مالک بن حویرث آخری زندگی میں مسلمان ہوئے، ہو سکتا ہے پہلے کے مسلمان ہوں، تو آئیے یہ دلیل بھی نوٹ کر لیں۔ یہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ جب اٹھتے تھے پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے، تو 2 سجدوں کے بعد پہلے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے۔ اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت۔ ایسے ہی تیسری رکعت کے بعد پہلے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے، اس جلسے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت۔ یہ جلسہ استراحت الحمدللہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں آ گیا، لیکن پاک و ہند کے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اردو سپیکنگ طبقہ عام طور پہ اس پہ عمل نہیں کرتا۔ آپ ان کے علماء سے پوچھیں بھئی یہ حدیث ہے کیوں نہیں عمل کرتے، تو وہ کیا عذر پیش کرتے ہیں؟ میرے الفاظ دھیان سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ حدیث بیان کرنے والے مالک بن حویرث ہیں جنہوں نے آپ کی نماز آپ کی آخری زندگی میں دیکھی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری زندگی میں تھوڑے سے یعنی کہ موٹے ہو گئے تھے، آپ کا جسم بڑھ گیا تھا اور آپ بوڑھے بھی ہو گئے تھے، تو آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ موٹے ہونے کا لفظ تو خیر آپ نکال دیں، لیکن جسم بڑھ گیا تھا اور آپ کا اٹھنا یعنی کہ سجدوں کے بعد براہ راست اوپر اٹھنا مشکل ہو گیا تھا، تو بڑھاپے کی وجہ سے آپ 2 سجدوں کے بعد پہلے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے تھے۔ کس کی وجہ سے؟ جسم بھاری ہونے کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو بڑھاپے کی وجہ سے تھا، جسم بھاری ہونے کی وجہ سے تھا، یہ نماز کا کوئی باقاعدہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آخری زندگی میں بڑھاپے کی وجہ سے تھا؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ حدیث بیان کرنے والے مالک بن حویرث ہیں جو آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جلسہ استراحت میں جا کر آپ خود کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے آپ کی آخری نمازیں دیکھی ہیں، اور تب آپ بوڑھے ہو چکے تھے، جسم بھاری ہو چکا تھا، اس لیے 2 سجدوں کے بعد آپ پہلے بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے۔ ہم الحمدللہ جلسہ استراحت کو بھی مانتے ہیں، رفع الیدین کو بھی مانتے ہیں۔ جلسہ استراحت میں ہم آپ لوگوں کا عذر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں تیار نہیں ہیں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوتے وقت تک ہمارے لیے اسوہ تھے، نمونہ تھے۔ اللہ کا یہ فرمان کہ میرے نبی کی پیروی کرو، یہ آپ کی آخری سانس تک تھا۔ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میری نبی کی آخری زندگی کو تم نے نہیں لینا، آخری زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کی پیروی نہیں کرنی۔ تو آپ آخری وقت تک ہمارے لیے اسوہ رہے، آئیڈیل رہے، نبی رہے، رسول رہے۔
اس لیے آپ کی ایک ایک ادا، آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک قول، اس کی پیروی کی جائے گی، اسے لیا جائے گا، اسے اپنایا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں خود آپ نے بتا دیا یا صحابہ کرام نے وعدے کر دیا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے تھا، تو ٹھیک ہے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، کیونکہ خود آپ نے وضاحت کر دی کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ لیکن آج ہم عذر کریں نہیں دی یہ بڑھاپے کی وجہ سے تھا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ کہنا میں کیا چاہ رہا تھا کہ اس صحابی کو نوٹ کر لیں، یہ کون سے صحابی ہیں؟ جو آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کی وہ نمازیں دیکھی ہیں جو آپ کی آخری زندگی کی نمازیں ہیں۔ اور یہ کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے۔ تو مالک بن حویرث لیثی کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فی نفر من قومی، اپنی قوم کے چند لوگوں میں، یعنی کہ چند لوگوں کے گروپ میں، وفد میں آپ کے پاس آیا۔ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تقریباً 20 تھے۔ فاقمنا عنده 20 لیلہ، تو ہم نے آپ کے پاس قیام کیا، ہم آپ کے پاس رہے 20 راتیں۔ کتنے دن رہے ہیں؟ 20 دن 20 راتیں۔ وکان رحیما رفیقا، اور آپ رحیمن رحم دل تھے، رفیقن انتہائی نرم تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مالک بن حویرث اور ان کے ساتھیوں نے آپ کی نمازیں جو دیکھی ہیں وہ کتنے دن کی نمازیں ہیں؟ 20 دن کی نمازیں۔ کہتے ہیں فلما رآ شوقنا الی اہالینا، تو جب آپ نے ہمارا اشتیاق دیکھا، ہمارا شوق دیکھا، جب آپ نے ہمارا شوق محسوس کیا، شوق کس چیز کا؟ الی اہالینا، اپنے گھر والوں کا۔ اہالین یہ جمع ہے کس؟ اہالی یہ جمع ہے کس کی؟ اہل کی۔ جب آپ نے ہمارا اپنے گھر والوں کی جانب اشتیاق دیکھا، محسوس کیا، قال، تو آپ نے کہا ارجعوا، واپس چلے جاؤ۔ کدھر؟ اپنے گھر والوں کے پاس۔ فکونوا فیہم، تو تم ان میں رہو۔ وعلموہم، اور ان کو تعلیم دو، ان کو علم دو۔ اپنے گھر والوں میں رہو، وعلموہم، اور ان کو کیا دو؟ ان کو تعلیم دو، ان کو علم دو۔ یہ علم کون سا ہوگا؟ سائنس کا کہ میڈیکل کا؟ کس چیز کا علم ہوگا؟ یہ علم ہے قرآن کا، یہ علم ہے حدیث کا۔ یہ وہ علم ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کون ہے، رب کی صفات کیا ہیں، رب کے نام کیا ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کون ہیں، آخری نبی کون ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے آداب کیا ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس سے پتہ چلتا ہے والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، خاوند کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ فرمایا وعلموہم، ان کو علم دو، تعلیم دو۔ وصلو، اور نماز پڑھو۔ کیسے نماز پڑھو؟ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا انہی سے، ان لوگوں سے کہا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے 20 دن تک مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، پس جب نماز کا وقت ہو جائے، جب نماز حاضر ہو جائے، پس جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، پس چاہیے کہ تم میں سے کوئی اذان دے، لکم تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے تم میں سے کوئی اذان دے، تاکہ سب کو اذان نماز کا وقت معلوم ہو جائے۔ تو اذان کی باری آئی تو کیا کہا ہے؟ کوئی دے۔ یہ نہیں کہا چھوٹا بڑا، یہ نہیں کہا حافظ قرآن یا قاری قرآن۔ تو اذان کوئی بھی دے سکتا ہے جو اذان دینے کا طریقہ اسے آتا ہو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی بھائی سوال کرتے ہیں کہ جس کی داڑھی نہیں ہے کیا وہ اذان دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے۔ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور چاہیے کہ تمہاری امامت کرے اکبرکم، جو تم میں سے سب سے بڑا ہے۔ کس لحاظ سے؟ عمر کے لحاظ سے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ دوسری احادیث میں آتا ہے کہ امامت کا حقدار وہ ہے جو قرآن کے معاملے میں سب سے آگے ہو،
اگر قرآن میں برابر ہوں تو اس کا نمبر ہے جو احادیث میں سب سے آگے ہو. یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جو عمر میں سب سے بڑا ہو. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام 20 کے 20 آپ کے پاس رہے اور 20 دن رہے تو سب کے پاس علم ایک جیسا تھا. سب کے پاس قرآنی معلومات، قرآنی تلاوت ایک جیسی تھی. سب کے پاس احادیث، سب وہ احادیث کے لحاظ سے برابر تھے، اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے برابر تھے. تو اب کس کی طرف دیکھا جائے گا؟ پھر عمر کی طرف دیکھا جائے گا کہ عمر میں کون بڑا ہے. اس حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے. جب آپ نے اپنے ان طالب علموں کے بارے میں نوٹ کیا کہ اب گھر والوں سے اداس ہو گئے ہیں، بچوں سے اداس ہو گئے ہیں، والدین سے اداس ہو گئے ہیں، بہن بھائیوں سے اداس ہو گئے، تو آپ نے خود کہہ دیا کہ اب تم چلے جاؤ، اپنے گھر والوں میں رہو. لیکن یہ نہیں کہا کہ گھر والوں میں رہ کے ان جیسے بن جاؤ، بلکہ فرمایا وہاں علم دو، علم کا نور پھیلاؤ، علم کی روشنی پھیلاؤ، نمازیں پڑھو، اذانیں دو، اور تم میں سے کوئی نہ کوئی امام بن جائے، اور امام وہ بنے جو عمر میں بڑا ہو. حدیث نمبر 508 اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن ابی مسعود الانصاری، کس سے روایت ہے؟ جناب ابو مسعود انصاری سے، جن کا نام کیا؟ عقبہ بن عمر. ابو مسعود تو ان کی کنیت ہے، نام کیا؟ عقبہ بن عمر. ابو مسعود انصاری عقبہ بن عمر سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ. یؤم القوم، لوگوں کا امام بنے، لوگوں کی امامت کرائے. کون؟ اقرأہم لکتاب اللہ، جو ان میں سے اللہ کی کتاب سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہو، جو ان میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کو حفظ کرنے والا ہو، جو ان میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والا ہو. یعنی کہ جس نے زیادہ سپارے حفظ کیے ہیں، زیادہ صورتیں حفظ کی ہیں، وہ امام بنے گا. تو آپ دیکھیے کہ حافظ قرآن، قاری قرآن کی شان اور مقام کیا ہے. امامت اس کو ملے گی جو قرآن کے معاملے میں آگے ہے، جو حفظ قرآن میں، تلاوت کلام میں آگے ہے، اسے امامت کی ذمہ داری ملے گی. فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، پس اگر وہ ہوں تلاوت میں برابر، اگر وہ تلاوت کے اعتبار سے کیا ہوں؟ برابر ہوں، ایک جیسے ہوں، تو پھر کون امام بنے؟ فرمایا فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو وہ جو ان میں سے سب سے بڑھ کر احادیث کا علم رکھنے والا ہے، جو ان میں سے سب سے بڑھ کر احادیث کا علم رکھنے والا ہے، سنت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا علم رکھنے والا ہے. فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرًا، بس اگر وہ سنت کے اعتبار سے سواءً ایک جیسے ہوں، برابر ہوں، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرًا، تو وہ امامت کرائے جو ان میں سے ہجرت کے لحاظ سے سب سے پرانا ہے. جس نے سب سے ان میں سے جو مسجد میں موجود ہیں، ان میں سے جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جو سب سے پہلے آیا تھا، اس کا مقام پہلا ہے. فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، بس اگر وہ ہجرت کے اعتبار سے برابر ہوں، ہجرت کے اعتبار سے کیا ہوں؟ برابر ہوں. فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، تو پھر ان کی امامت وہ کرے جو ان میں سے سب سے پرانا ہو، سلمن، اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے. تو یہ ہے امامت کا معیار. سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ قرآن کے لحاظ سے کون آگے ہے. جو قرآن کے لحاظ سے آگے ہے اس کو امام بنایا جائے گا، اور اگر قرآن کے لحاظ سے برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا احادیث میں کون آگے ہے، اور اگر احادیث کے لحاظ سے برابر ہوں
پھر دیکھا جائے گا ان میں سے کس نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا تھا. اگر اس لحاظ سے برابر ہوں پھر دیکھا جائے گا ان میں سے مسلمان ہونے کے لحاظ سے کس نے سبقت لی تھی دوسروں پہ. تو یہ معیار کس کے لیے ہے؟ امام بننے کے لیے. مؤذن کے لیے ایسا کوئی معیار آپ نے نہیں بتایا. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِ. یہاں پہ ایک لفظ رہ گیا ہے، یہاں پہ ایک لفظ رہ گیا ہے. بلکہ آپ دیکھیں فی سلطانی کے بعد کیا لکھا ہوا؟ عربی میں 2 لکھا ہوا ہے. یہ عربی کا 2 ہے، یعنی کو کہتے ہیں حاشیہ نمبر 2. دیکھیں نیچے، دیکھیں نو تو دیکھیں نیچے نمبر 2 آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لکھا ہوا ہے وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِ. تو الرجل کا لفظ 2 دفعہ آئے گا. الرجل کا لفظ کتنی بار آئے گا؟ 2 بار آئے گا. تو کیا معنی ہے وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ؟ کوئی آدمی کسی آدمی کی امامت نہ کرے، اس کا امام نہ بنے، فی سلطانی ہی، اس کے سلطان میں، اس کے دائرہ اختیار میں. اس کے دائرہ سلطان کا معنی آپ کیا کریں گے؟ دائرہ اختیار میں. جہاں جس کی حکومت ہے، جہاں جو سربراہ ہے، وہاں پہ آ کے کوئی اور امام بننے کی کوشش نہ کرے. مثال کے طور پہ سکول میں نماز کا ٹائم ہو گیا. اب امامت کا پہلا حق کس کا ہے؟ جو سکول کا پرنسپل ہے، جو ہیڈ ماسٹر ہے. اور نماز کا وقت ہو گیا کسی آفس میں، تو کس کا حق بنتا ہے؟ جو آفس کا ڈائریکٹر ہے، بڑا ہے. کسی فیکٹری میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو کس کا حق بنتا ہے؟ فیکٹری کے مالک کا. اگرچہ وہ تلاوت کے لحاظ سے، احادیث کے علم کے لحاظ سے دوسروں سے کچھ پیچھے ہو، لیکن نماز پڑھا سکتا ہو، نماز کا طریقہ اسے آتا ہو، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ امام بنے. ایسے ہی کوئی مسجد کا امام ہے تو امام صاحب تھوڑا سا لیٹ ہوئے تو کوئی اور آگے سے بڑھ جائے جلدی کے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا کوئی کہے کہ میں اس امام سے زیادہ علم والا ہوں، اس نے 10 پارے حفظ کیے ہیں، میں نے 20 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں. یا اس نے بخاری شریف نہیں پڑھی، میں نے پڑھی ہوئی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر آگے بڑھ جائے، امام بن جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِ. کوئی آدمی ہرگز کسی آدمی کا امام نہ بنے، فی سلطان ہی، اس کے دائرہ اختیار میں. وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَلَا يَقْعُدْ، اور نہ بیٹھے، فی بیتی، اس کے گھر میں، عَلَى تَكْرِيمَتِهِ، اس کی عزت کی جگہ پہ، اس کی خصوصی نشست پہ، اس کی خصوصی کرسی پہ، اس کی خصوصی چارپائی پہ، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. آپ کسی آفس میں جاتے ہیں، آفس کا جو ڈائریکٹر ہے، آپ اس کے روم میں گئے، وہ ذرا آگے پیچھے ہوا اور آپ اس کی کرسی پہ بیٹھ گئے. نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اسی آفس کے کسی روم میں آپ گئے، اس روم میں جو بھی آفس کا ملازم ہے، موظف ہے، جو ڈیوٹی دے رہا ہے، اس کی کرسی پڑی ہے، تو آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کی کرسی پہ بیٹھ جائیں، یہ درست نہیں ہے. اسکول میں آپ جاتے ہیں، ہیڈ ماسٹر کی کرسی پہ بیٹھ جائیں، اسکول کے پرنسپل کی کرسی پہ بیٹھ جائیں، اس کی اجازت کے بغیر. اس چیز کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے ہی آپ کسی مسجد میں گئے، ممبر پہ آپ جا کے چڑھ جائیں خطیب صاحب کی اجازت کے بغیر، مصلی امامت پہ آپ کھڑے ہو جائیں نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب کی اجازت کے بغیر. تو یہ سارے امور جو ہیں یہ جائز نہیں ہیں. کسی کے گھر میں آپ جاتے ہیں، وہاں پہ تو اس کی خصوصی نشست ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی مہمان آتے ہیں اس کرسی پہ وہ خود بیٹھتا ہے، یہ اس کی اپنی کرسی ہے، وہاں پہ آپ نہ بیٹھیں. یا اس چارپائی پہ وہ خود بیٹھتا ہے، وہاں پہ آپ نہ بیٹھیں. ولا یقعد، اور کوئی نہ بیٹھے، فی بیتہ، اس کے گھر میں، علی تکریمتہ،
اس کی عزت کی جگہ پہ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ دیکھیے دین اسلام کتنے اچھے آداب سکھاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کی خاص جگہ پہ بیٹھیں گے تو اس کے دل میں آپ کی نفرت بیٹھ جائے گی، آپ کی دشمنی بیٹھ جائے گی، اور شریعت چاہتی ہے مسلمان سے پیار کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، دل میں اس کے لیے بغض رکھنے والا نہ ہو۔ اس حدیث سے قرآن کریم حفظ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی، احادیث کا علم لینے کی فضیلت معلوم ہوئی، اور اس میں آپ بھی آگے ہیں ماشاءاللہ، آپ آج کل احادیث کا علم لے رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کے کسی اسلامی ملک کی طرف منتقل ہو جانا، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ تب ہوگا جب اپنے ملک میں شریعت پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو، اور وہ ملک جس میں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو عزت سے جگہ دے رہا ہو، رہائش دے رہا ہو۔ تو بہرحال اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا بڑا عظیم عمل ہے اگر اس کا موقع ملے یا اس کی نوبت آ جائے، لیکن اس کے برعکس چند پاؤنڈ کمانے کے لیے، چند ڈالر کمانے کے لیے اسلامی ملک چھوڑ کر کافر ملک میں منتقل ہو جانا، وہاں کی نیشنلٹی لے لینا، بچوں کو وہاں لے جانا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ شریعت اس کو اچھا کہہ رہی ہے جو کافر ملک سے مسلمان ملک میں منتقل ہو، جبکہ کافر ملک میں شریعت پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو اور مسلمان ملک میں جگہ مل رہی ہو، اور آپ مسلمان ملک کو چھوڑ کے کافر ملک میں منتقل ہوں، تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 2، کیا باب ہے؟ باب الامام یخفف الصلاۃ ویتمھا۔ باب اس بارے میں ہے کہ امام نماز میں تخفیف کرے اور نماز کو پورا پڑھائے، نماز میں تخفیف بھی ہو، کمی بھی نہ ہو۔ کمی سے مراد کیا ہے کہ آپ صحیح طرح سجدہ ہی نہیں کر رہے، آپ صحیح طرح رکوع ہی نہیں کر رہے۔ نماز جب آپ بطور امام پڑھائیں، فرض نمازوں کی بات ہو رہی ہے، نفل نماز تو ظاہر ہے وہ آپ لمبی پڑھائیں گے، اور چاہے پیچھے آپ کے مقتدی کھڑے ہوں، کیونکہ مقتدی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے مکلف نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، نہ پڑھیں آپ کے پیچھے، نفل نماز ہے، بیٹھ جائیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، گھر میں جا کے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن فرض نماز چونکہ تمام مردوں پہ واجب ہے کہ امام کے پیچھے پڑھیں، تو امام کو کیا تعلیمات دی گئی ہیں کہ لوگوں کو تنگ نہ کرے، نماز کیسی پڑھائے؟ ہلکی، تخفیف پہ مبنی ہلکی نماز، لیکن اتنی ہلکی نہ ہو کہ نماز ناقص ہو جائے۔ نماز ہلکی بھی ہو اور مکمل بھی ہو، نماز ہلکی بھی ہو اور مکمل بھی ہو۔ تو امام یخفف الصلاۃ، نماز میں تخفیف کرے، ویتمھا، اور اس کو مکمل رکھے، اس میں نقص پیدا نہ ہونے دے۔ حدیث نمبر 509 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، جناب انس بن مالک سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، ما صلیت وراء امام قط اخف صلاۃ ولا اتم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز کبھی بھی نہیں پڑھی جو نماز میں تخفیف کرنے والا ہو اور اسے مکمل طور پہ ادا کرنے والا ہو، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر میں نے کوئی امام نہیں دیکھا۔ یعنی کہ آپ دونوں کام ایک ہی وقت میں کرتے نہیں ہیں، مقتدیوں کا بھی خیال رکھتے تھے، نماز میں تخفیف، لیکن نماز میں نقص بھی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے، نماز پوری۔ ایسا نہیں جیسے پاک و ہند کے لوگ کرتے ہیں، اردو اسپیکنگ لوگ کرتے ہیں، رکوع کے بعد صحیح کھڑے نہیں ہوتے، دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھتے ہی نہیں ہیں، یہ صورتحال نہیں تھی۔ انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز کبھی بھی نہیں پڑھی، قطو کا معنی کیا؟ کبھی بھی، اخف صلاۃ ولا اتم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر نماز میں تخفیف کرنے والا ہو
اور نماز کو مکمل طور پہ ادا کرنے والا ہوں. ایسا امام میں نے کوئی نہیں دیکھا. وَإِن كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفْ مَخَافَةَ أَن تُفْتَنَ أُمُّهُ. وَإِن، یہ وَإِن جو ہے اصل میں کیا تھا؟ وَإِنَّهُ، اسے کہتے ہیں مخففہ من الثقیلہ. بے شک بات یہ ہے کہ بے شک آپ بچے کے رونے کی آواز سنتے. الصبی کس کو کہتے ہیں؟ بچے کو. بے شک آپ بچے کے رونے کی آواز سنتے، فیخفف، تو آپ نماز میں تخفیف کر دیتے، نماز کو ہلکا کر دیتے. مخافتا، اس ڈر سے کہ ان تفتن امہ، کہ اس کی ماں فتنے میں واقع ہو جائے گی. اس کی ماں کس میں واقع ہو جائے گی؟ فتنے میں. بچہ روتا رہا اور میں نماز لمبی پڑھاتا رہا تو کیا ہوگا؟ ماں فتنے میں پڑ جائے گی، اس کی توجہ نماز سے ہٹ جائے گی، اس کی توجہ بچے کی طرف رہے گی، تو وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکے گی. تو آپ بچے کے رونے کی آواز پہ نماز کو ہلکا کر دیا کرتے تھے. اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ بچوں کو مسجد میں لانا جائز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے کے رونے پہ نماز کو ہلکا کر دیتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی نماز کے بعد آپ کہتے ہو کون عورت ہے جو بچہ لے کر آئی ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کر بعد جماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں، اور یہ آج بھی جائز ہے، منع نہیں ہے. افسوس ہے ان مسلمانوں پہ جنہوں نے اپنی مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے بند کر دیے. اگرچہ عورت کی نماز کہاں پہ افضل ہے؟ گھر میں افضل ہے، لیکن مسجد میں جائز ہے. ایک عورت سمجھتی ہے کہ مجھ سے گھر میں نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی جاتی. مثال کے طور پہ نماز تراویح لمبی نماز ہے، میں گھر میں اچھے طریقے سے نہیں ادا کر سکتی، مسجد میں ادا کر لوں، تو آپ اس کو مسجد میں نماز ادا کرنے کا موقع دیں گے، اس کا حق ہے. وَإِن كَانَ، اور بے شک آپ بچے کے رونے کی آواز سنتے، فیخفف، تو نماز میں کیا کر دیتے؟ تخفیف کر دیتے، نماز کو ہلکا کر دیتے. کیوں ہلکا کر دیتے؟ مخافتا، اس ڈر سے کہ ان تفتن امہ، کہ اس بچے کی ماں فتنے میں واقع ہو جائے گی. اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ رحمت للعالمین تھے، اور یہ آپ کی رحمت ہے بچے پہ بھی، بچے کی ماں پہ بھی. اور یہ کس کس بچے پہ آپ کی رحمت ہے، کس کس ماں پہ؟ قیامت تک آنے والی ہر اس عورت پہ جو نماز پڑھنے والی ہے، اس پہ آپ کی رحمت ہے کہ جب وہ نماز کے جب وہ کہیں مسجد میں نماز پڑھ رہی ہو اور امام صاحب لمبی نماز پڑھا رہے ہوں تو نماز کو ہلکا کر دیں، تاکہ یہ ماں اس کی توجہ نماز میں رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی طرف ہی رہے، اس کی نماز خراب ہو جائے اور اس کا بچہ بھی اس تکلیف سے محفوظ رہ جائے. حدیث نمبر 510 قاف. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن ابی مسعود الانصاری، ابو مسعود انصاری سے روایت ہے. کیا نام ہے ان کا؟ حدیث نمبر 508 میں نے بتایا تھا، 508 میں کہ عقبہ بن عمر ہیں، عقبہ بن عمر الانصاری. تو ابو مسعود انصاری سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا. فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی، یقیناً میں، واللہ، اللہ کی قسم، یعنی کہ یقیناً میں، پھر درمیان میں اس نے قسم اٹھائی، بات ابھی رہتی ہے، اللہ کی قسم، یقیناً میں، لا اتأخر عن صلاة الغداء، میں صبح کی نماز سے لیٹ ہو جاتا ہوں، میں صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں. کیوں؟ من اجل فلان، فلاں آدمی کی وجہ سے، میں صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں، کس کی وجہ سے؟ فلاں آدمی کی وجہ سے. یہ فلاں آدمی کون ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ابی بن کعب ہیں. وہ آدمی کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم، یقیناً میں صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں فلاں آدمی کی وجہ سے. کیوں بھائی؟ مما یطیل بنا فیہا،
مما، اصل میں کیا تھا؟ من ما. تو یہ ما کیا ہے؟ مصدریہ ہے. اس کے ہمیں لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے، میں فلاں آدمی کی وجہ سے صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں. کیوں؟ اس آدمی کے ہمیں لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے، یعنی کہ مما یطیل بنا، اس وجہ سے کہ وہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے، وہ ہم پہ لمبا کر دیتا ہے. کس چیز کو؟ نماز کو. فیہا کا جو یہ ضمیر ہے یہ صبح کی نماز کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ صبح کی نماز میں وہ طوالت کر دیتا ہے ہمارے اوپر. تو اس وجہ سے میں صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے میں محروم رہ جاتا ہوں. یعنی کہ اس میں دو احتمال ہیں، یا تو وہ صحابی با جماعت نماز پڑھتے ہی نہیں تھے اس وجہ سے کہ امام لمبی نماز پڑھاتا ہے اور مجھ میں اتنی برداشت نہیں ہے، اور یا پھر وہ لیٹ آتے تھے. قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ راوی ابو مسعود انصاری. فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم قط اشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ابو مسعود انصاری کہتے ہیں تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی کسی واعظ میں اتنے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا جس قدر آپ کو غصے میں دیکھا یومئذ، اس دن. واعظ کرتے ہوئے آپ کو میں نے کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جس قدر میں نے آپ کو اس دن غصے میں دیکھا. شدید غصے میں تھے کہ اتنی لمبی نماز وہ امام پڑھاتا ہے کہ لوگ جماعت میں آنے سے گریز کر رہے ہیں. ثم قال، پھر آپ نے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، ان منکم منفرین، بے شک تم میں سے کئی متنفر کرنے والے ہیں. منفرین کیا معنی ہے؟ متنفر کرنے والے ہیں، ان کے لوگوں کو جماعت سے متنفر کرنے والے ہیں. تم میں سے کئی متنفر کرنے والے ہیں. فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ، تم میں سے جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، فَلْيُوجِزْ، بس چاہیے کہ وہ اختصار سے کام لے. جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ کس سے کام لے؟ اختصار سے. فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، کیونکہ ان میں الکبیرہ کون ہوتا ہے؟ بڑی عمر کا آدمی بھی ہوتا ہے، والضعیفہ اور کمزور انسان بھی ہوتا ہے، وذا الحاجہ اور وہ بھی ہوتا ہے جس کو کوئی حاجت ہوتی ہے، جس نے کہیں جانا ہوتا ہے، جس کو کوئی جلدی ہوتی ہے. تو خیال رکھا جائے. امام صاحب آپ خیال رکھیں کس کا؟ بوڑھوں کا، کمزور لوگوں کا، اور ان لوگوں کا جن کا کوئی مسئلہ ہے. کسی نے اپنے آفس میں جانا ہے، کسی نے ٹرین پکڑنی ہے، کسی کی فلائٹ ہے، کسی نے کسی خاص بس پہ بیٹھنا ہے جو نکلنے والی ہے، کسی نے ٹیکسی پہ بیٹھنا ہے، اس نے ٹیکسی روکی نماز پڑھنے کے لیے. اگر وہ وقت پہ نہیں آئے گا ٹیکسی نکل جائے گی. پٹرول پمپ پہ اترے ہیں، نماز پڑھنے وقفہ ملا 10 منٹ کا، یہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، امام صاحب نے لمبی نماز کر دی، بس نکل جائے گی. تو ان تمام لوگوں کا خیال رکھا جائے. اچھا جی، اب آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ پھر تخفیف سے مراد کتنی تلاوت ہے؟ کیا فجر کی نماز میں قل اللہ احد پڑھ لی جائے؟ یعنی کہ اگر پڑھیں گے حل اتاک حدیث الغاشیہ سبح اسم ربک الاعلی، لوگ کہیں گے یہ بھی لمبی ہے، کیا پڑھیں؟ قل اللہ احد پڑھیں. تو یہ لمبی اور ہلکی نماز کا معیار کیا ہے؟ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا معیار کون ہے اس معاملے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے. آپ کی طرف دیکھا جائے کہ آپ ایک رکعت میں کتنی تلاوت کرتے تھے، اور اس بارے میں احادیث گزر چکی ہیں. اس بارے میں احادیث گزر چکی ہیں کہ نبی علیہ السلام خود فجر کی نماز میں کافی لمبی تلاوت کرتے تھے. لیکن یہ امام جو ہے لگتا ہے کہ آپ سے بھی بڑھ کر لمبی تلاوت کرتا تھا، اسی لیے آپ ناراض ہوئے. اگر وہ اتنی تلاوت کرتا جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو آپ اس پہ ناراض نہ ہوتے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی آدمی کی شکایت لگانا اس کے سامنے، جس کے سامنے شکایت لگانی چاہیے، جو ذمہ دار ہے، یہ غیبت نہیں ہے. پورے محلے میں بتانے کی بجائے آپ اس سے بات کریں جو آپ کی شکایت کا ازالہ کر سکتا ہے. آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اس کے پاس کیس لے کر جائیں جو ظلم کا ازالہ کر سکتا ہو، تو یہ غیبت نہیں ہے.
اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی غصے میں آ جاتے تھے، لیکن یہ غصہ اللہ کی شریعت کی وجہ تھا، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا۔ آپ اس وجہ سے ناراض نہیں ہوئے کہ کسی نے آپ کی توہین کر دی، بلکہ اس لیے ناراض ہوئے کہ اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لوگوں کو نماز سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، آپ غیب کی اتنی باتیں جانتے تھے جتنی اللہ نے بتا دی، لیکن مطلق طور پہ آپ کو عالم الغیب کہا جائے کہ ہر غیبی چیز جانتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ یہ دیکھیے مدینہ کے مضافات میں امام صاحب لمبی لمبی نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ لمبی نمازیں پڑھانے کی وجہ سے کچھ لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے، آپ کو اس واقعے کا پتہ نہیں چلا، ورنہ آپ فوراً نوٹس لیتے، فوراً کارروائی کرتے، فوراً نصیحت کرتے۔ آپ کو تب پتہ چلا جب کسی صحابی نے آ کر آپ کو بتایا کہ ہمارے امام صاحب ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ باب کس بارے میں ہے؟ باب اس بارے میں ہے کہ امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے لیؤتم بہ، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ یعنی کہ امام کو اس لیے مقرر نہیں کیا گیا کہ آپ اس سے آگے نکلیں، بلکہ امام اس لیے کہ آپ اس کے پیچھے پیچھے رہیں۔ حدیث نمبر 511 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ سے، انہا قالت کہ بے شک انہوں نے کہا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ وہو شاکن، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں نماز پڑھی۔ کہاں نماز پڑھی؟ اپنے گھر میں۔ وہو شاکن، جب کہ آپ مریض تھے، آپ مریض تھے تو آپ نے گھر میں نماز پڑھی۔ اور کون سا گھر تھا؟ جناب عائشہ والا حجرہ، بلکہ جناب عائشہ کے حجرے کا بالا خانہ، یعنی کہ اوپر کی منزل، تو وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اور آپ بیمار تھے، اصل میں آپ گھوڑے سے گر گئے تھے، تو پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اور آپ کا دایاں جو پہلو تھا ادھر خراشیں بھی آئی تھیں، تو آپ کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے گئے، آپ کی تیمارداری کے لیے گئے، تو وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی اس حال میں کہ آپ بیمار تھے، فصلی جالسا، تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ کیسے نماز پڑھی؟ بیٹھ کر۔ وصلی وراءہ قوم قیاما، تو آپ کے پیچھے کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز کیسے پڑھی؟ کھڑے ہو کر۔ فاشار الیہم، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، کیا؟ ان اجلسوا، کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ نے بطور امام اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ فلمن، یہ اشارہ نماز میں کیا کہ نماز کے بعد؟ نماز میں کیا۔ فلما انصرف، تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، جب نماز سے آپ پھرے، قال، تو آپ نے کہا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، سوائے اس کے نہیں، امام کو بنایا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، لیؤتم بہ، تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ تو امام کی پیروی کرنی چاہیے، اس کا مطلب امام سے آگے نہیں نکلنا چاہیے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور نہ ہی امام کے برابر ہونا چاہیے، امام کے تھوڑا سا پیچھے رہنا آپ نے۔ جب امام اللہ اکبر کہہ لے اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں، جب امام رکوع میں پہنچ جائے تب آپ رکوع میں جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، اب پہلے آپ نے اصول بیان کر دیا کہ امام کو اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ اب یہ پیروی کن چیزوں میں کرنی ہے؟ فرمایا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تب تم رکوع کرو، جب وہ رکوع کرے تب تم رکوع کرو، جب وہ رکوع کرے تب تم رکوع کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رکوع کر کے فارغ ہو جائے تب تم رکوع میں جاؤ، یعنی کہ جب وہ رکوع میں چلا جائے تب تم رکوع میں جاؤ، اس سے پہلے رکوع میں نہ جاؤ، اور اس کے ساتھ برابری بھی نہیں کرنی۔
یہ جو فا ہے فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، فرقعوا کی جو فا ہے یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے اس کے بعد. تو جب امام رکوع میں چلا جائے تب تم رکوع میں جاؤ. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، اور جب وہ سر اٹھائے تب تم سر اٹھاؤ. کہاں سے سر اٹھائے؟ رکوع سے. رکوع سے سر اٹھا کے وہ قوما کرے گا، کھڑا ہوگا. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تم کیسے نماز پڑھو؟ تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ امام کی اقتداء کی جائے گی ظاہری اعمال میں. اب سجدے میں امام کیا دعائیں پڑھ رہے ہیں ہمیں کیا پتا؟ ہم نے وہ دعا پڑھنی ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے. وہ کئی ایک ثابت ہیں، ہو سکتا ہے امام کچھ اور پڑھے میں کچھ اور پڑھوں. امام فاتحہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا سری نمازوں میں ہمیں نہیں پتہ چلے گا. وہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے فاتحہ پڑھنی ہے. وہ رکوع میں کیا تسبیحات پڑھ رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم نے ان تسبیحات میں سے کوئی پڑھنی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی ہیں. تو ان چیزوں میں امام کی پیروی نہیں ہوگی. وہ رفع الیدین کرے یا نہ کرے رکوع میں جاتے ہوئے ہم کریں گے. ہمیں کیا پتہ وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، پتہ چل بھی جائے تو اس چیز میں امام کی پیروی نہیں ہوگی. امام کی پیروی ہوگی کس چیز میں؟ اٹھنے بیٹھنے میں، منتقل ہونے میں. یعنی کہ جب وہ رکوع میں جائے تب تم رکوع میں جاؤ، جب وہ سر اٹھائے تب تم سر اٹھاؤ، جب وہ سجدہ میں جائے تم سجدہ میں جاؤ. ان چیزوں میں امام کی پیروی ہوگی، یعنی کہ اس سے آگے نہیں نکلیں گے. اور آخر میں یہاں پہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ نماز پڑھے بیٹھ کر تم نماز کیسے پڑھو؟ تم بھی بیٹھ کر پڑھو. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیماری ہے جو فوت ہونے سے بہت پہلے تھی. اس میں آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ جب میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں تم میرے مقتدی ہو، تم بھی بیٹھ کے پڑھو. امام بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ امام حمیدی نے واضح کیا ہے کہ یہ حدیث اب منسوخ ہو چکی ہے. کون سی حدیث؟ یہ حدیث کا آخری جملہ کیا کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تم بیٹھ کے نماز پڑھو. اب کیا اصول ہے؟ وہ کہتے ہیں اب اصول یہ ہے کہ امام بیٹھ کر بھی پڑھے تو مقتدی کیسے پڑھیں گے؟ کھڑے ہو کر. کیوں جی؟ کہتے ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیماری جس میں آپ فوت ہوئے، اس بیماری میں آپ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے اور جناب ابو بکر آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور لوگ بھی پیچھے کھڑے تھے. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے گی اگر آپ کا کوئی عذر نہیں ہے، امام چاہے کیا ہو بیٹھا ہوا ہو. یہ ایک موقف ہے اور اس میں کچھ اور بھی اقوال ہیں، لیکن ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا. اتنا کافی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. لیکن یہ پہلی بیماری میں تھا، آپ کے پہلے مرض میں تھا. آخری مرض میں آپ نے بیٹھ کے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی. جناب ابوبکر صدیق آپ کے پہلو میں تھے، وہ کھڑے تھے اور آپ کے مقتدی تھے اور صحابہ کرام بھی پیچھے کھڑے تھے. تو اسی لیے امام حمیدی کہتے ہیں کہ آخری جو عمل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ یہی ہے کہ امام بیٹھا بھی ہو تو لوگ کیا کریں گے؟ کھڑے ہوں گے. اب ہم بڑھتے ہیں کس حدیث کی طرف. اچھا، اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے بیماری کے ایام میں نماز کہاں پڑھی ہے؟ گھر میں. تو جب کوئی عذر ہو آپ مسجد میں نہ آ سکتے ہوں تو گھر میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے. اور بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مریض کی عیادت کرنی چاہیے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ گھر میں ایسے موقع پہ جماعت کروا لی جائے. ایسے موقع پہ کہاں جماعت کروا لی جائے؟ گھر میں جماعت کروا لی جائے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم نہیں تھے. اسی لیے آپ گھوڑے سے گر پڑے اور آپ کو خراشیں لگیں اور پاؤں میں موچ بھی آ گئی. حدیث نمبر 512 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن البراء قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ لم یحنی احد منا ظہرا
حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعدہ. جناب برا بن عازب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمیدہ، جب کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. جب آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، لم یحنی احد منا ظہرا، ہم میں سے کوئی بھی اپنی کمر کو، اپنی پشت کو کوئی بھی جھکاتا نہیں تھا. لم یحنی نہیں جھکاتا تھا، احد کوئی بھی، منا ہم میں سے، ظہرہ اپنی کمر کو، کس کے لیے؟ سجدہ کرنے کے لیے. جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور کھڑے ہو جاتے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، اس کے بعد سجدہ کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی اپنی پشت کو اس وقت تک نہیں جھکاتا تھا جب تک کہ حتیٰ یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سجدے میں پڑ جاتے. آپ سجدے میں پڑ جاتے پھر ہم اپنی کمر جھکاتے. تو امام صاحب کے کتنا پیچھے ہیں. آج لوگ امام سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم امام کے برابر ہوتے ہیں. آگے نکلنا بھی غلط، برابر ہونا بھی غلط، امام کے پیچھے پیچھے رہیں. ثم نقع سجودا بعدہ، پھر ہم سجدے میں پڑھتے، بعدہ آپ کے بعد، یعنی کہ پہلے آپ سجدے میں پہنچتے، پہلے آپ سجدے میں پڑھتے، آپ کے بعد ہم سجدے میں پڑھتے، اور آپ سجدے میں جب پہنچتے تب ہم سجدے کا آغاز کرتے، سجدے میں جانے کے لیے جھکنا شروع ہوتے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پچھلی حدیث میں جو آیا ہے کہ جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رکوع کر کے فارغ ہو جائے تب تم رکوع میں جاؤ. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب وہ رکوع میں پہنچ جائے تب تم رکوع کرنا شروع کرو. اس کے بعد حدیث نمبر 513 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے، ہمیں علم دیا کرتے تھے. تو لوگوں کو علم دینا کس کی سنت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. لوگوں کو دین سکھانا کس کا طریقہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے. یقول، آپ کہتے تھے، لا تبادر الامام، امام سے آگے نہ بڑھو، امام سے آگے نہ بڑھو. اذا، اب آپ اس کی وضاحت کر رہے ہیں آپ کہ کن کن چیزوں میں امام کی پیروی کرنی ہے. اذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہے تب تم اللہ اکبر کہو. یعنی کہ امام سے پہلے بھی اللہ اکبر نہیں کہنا اور امام کے ساتھ بھی اللہ اکبر نہیں کہنا. امام کا اللہ اکبر پہلے ہوگا، مقتدیوں کا بعد میں ہوگا. جب وہ اللہ اکبر کہے تب تم اللہ اکبر کہو. وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، اور جب وہ وَلَا الضَّالِّينَ کہے تب تم آمین کہو. یعنی کہ امام کے وَلَا الضَّالِّينَ کہنے سے پہلے ہی آمین نہیں کہنا. جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے تب تم آمین کہو. اچھا، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا امام خود غیر المغضوب علیہم الضالین کہے گا تو ساتھ آمین کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ امام آمین کہے گا اور مقتدی غیر المغضوب علیہم الضالین پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ امام کے پیچھے پڑھیں گے. تو والضالین امام مقتدی دونوں نے پڑھنا ہے، آمین بھی دونوں نے کہنی ہے. تو نبی علیہ السلام یہ نہیں بتانا چاہتے کہ امام والضالین کہے گا اور مقتدی آمین کہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں نکلے گا کہ امام آمین نہیں کہے گا اور مقتدی والضالین نہیں کہیں گے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. آپ یہاں پہ ترتیب بتانا چاہتے ہیں کہ آمین کب کہنی ہے. جب امام والضالین کہنے سے فارغ ہو جائے تب امام بھی آمین کہے گا، مقتدی بھی آمین کہیں گے. اور آمین کا مطلب کیا ہے؟ قبول فرما. آمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ قبول فرما. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب وہ رکوع کرے، جب وہ رکوع کے لیے جھکے، فَارْكَعُوا، تب تم رکوع کے لیے جھکو. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اور جب وہ کہے، کون کہے؟ امام. سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، کیا معنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کا؟ کہ اللہ سنے اس کی جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. اور سنے سے مراد یہاں پہ کیا؟ قبول کرے.
یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ سنے، یہ سننا قبول کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ اس کی حمد و ثنا قبول کر لے، اللہ تعالیٰ نے کر لے یا کر لی ہے، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ قبول کرے اس شخص کی حمد و ثنا جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اچھا، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا، تو تم کہو، کیا کہو؟ اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے، حمد و ثنا کا حقدار تو ہے، ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقدار تو ہے، ہر طرح کی حمد و ثنا تیرے ساتھ خاص ہے۔ اب یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور وہ ربنا ولک الحمد نہیں کہے گا، اور مقتدی کہیں گے ربنا ولک الحمد اور وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے۔ امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ تقسیم کر دی ہے کہ امام کا کام ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کا کام ہے اللہم ربنا لک الحمد۔ لیکن امام شافعی وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ امام بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، امام بھی ربنا لک الحمد پڑھے گا، مقتدی بھی ربنا لک الحمد پڑھیں گے۔ تو امام شافعی سے کہا گیا پھر اللہ کے رسول کا تو انداز یہ بتا رہا ہے کہ امام ایک کام کرے گا، مقتدی دوسرا کام کرے گا، امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کہیں گے اللہم ربنا لک الحمد۔ تو امام شافعی کہتے ہیں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ ترتیب بتا رہے ہیں کہ امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لے اس کے بعد تم نے کہنا اللہم ربنا لک الحمد، پہلے نہیں کہہ دینا۔ آپ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ مقتدی جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں پڑھے گا، اور یہ چیز واضح ہوتی ہے پچھلی بات سے جو پہلے میں نے واضح کی ہے کہ جب امام کہے ولضالین تب تم کہو آمین۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام آمین نہیں کہے گا یا مقتدی ولضالین نہیں پڑھیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ولضالین کے بعد وقت ہے آمین کا، آمین کا وقت اس سے پہلے نہیں ہے، ورنہ ولضالین امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، آمین امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہے گا۔ ایسے امام شافعی فرماتے ہیں امام بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، اور امام بھی کہے گا اللہم ربنا لک الحمد، مقتدی بھی کہیں گے، اور یہی موقف درست معلوم ہوتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ بلکہ یہ موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف نے بھی اختیار کیا ہے۔ امام صاحب کے شاگرد نے موقف کس کا اختیار کیا؟ امام شافعی کا۔ اس کے بعد باب نمبر 4، یہ باب کیا ہے؟ باب النہی عن سبق الامام، امام سے آگے نکلنے کی ممانعت، امام سے آگے نکلنے کی ممانعت، یعنی کہ امام سے آگے نکلنا منع ہے۔ حدیث نمبر 514 514 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اما یخشی احدکم، کیا تم میں سے کوئی نہیں ڈرتا، کیا تم میں سے کوئی نہیں ڈرتا، او یا آپ نے کہا الا یخشی احدکم، یعنی کہ آپ نے لفظ اما کہا تھا یا الا، یا آپ نے اما کہا تھا یا کیا کہا تھا؟ الا، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا۔ کب، کس موقع پہ نہیں ڈرتا؟ اذا رفع راسہ قبل الامام، جب وہ اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے۔ ڈرتا کس بات سے نہیں؟ اس بات سے کہ ان یجعل اللہ راسہ راس حمار، کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب تم امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتے ہو، امام سے پہلے سجدہ سے سر اٹھا لیتے ہو، تو تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے؟ یعنی کہ اللہ کو یہ چیز اتنی ناپسند ہے کہ اس پہ عذاب آنے کا خطرہ ہے۔ امام سے آگے نکلنا کس قدر خطرناک ہے آپ اندازہ کریں۔ تو راوی کو شک ہے کہ آپ نے اما کہا تھا یا الا کہا تھا،
ترجمہ پھر کر دوں، اما یخشا احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا، او یا آپ نے کہا تھا الا یخشا احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا؟ کس بات سے؟ وہ آگے آ رہی ہے، درمیان میں ایک اور چیز آ گئی، کس موقع پہ نہیں ڈرتا؟ کیا تم میں سے کوئی جب اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھاتا ہے تو وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دیں، او یا اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو گدھے کی صورت نہ بنا دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو گدھے کی شکل نہ بنا دیں؟ یعنی کہ آپ نے کیا کہا ہے کہ تم میں سے کوئی جب امام سے پہلے اپنا سر رکوع سے اٹھا لیتا ہے یا سجدے سے اٹھا لیتا ہے تو اسے اس بات سے خوف نہیں آتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دیں یا اس کی صورت کو، اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دیں؟ تو یہاں سے امام کی اہمیت کا پتہ چلا، اور یہ پتہ چلا کہ اسلام ڈسپلن کا قائل ہے، نظم و ضبط کا قائل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی امام سے آگے ہو اور کوئی بہت پیچھے ہو، نہیں، امام رکوع میں پہنچا ہے، آپ بھی رکوع میں پہنچیں، بس اس کو پہنچنے دیں، اتنا لیٹ ہوں آپ۔ یہ نہیں کہ امام رکوع کے بعد کھڑے ہو کے قوما میں چلا جائے تب آپ رکوع میں جا رہے ہو، یہ بھی نہیں چلے گا۔ تو امام مقرر کیا ہے شریعت نے، آپ اس کو اہمیت دیں اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ پتہ چلا کہ کئی گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی سزا فوری طور پہ نہ دے دیں، اور سزا بھی کتنی خطرناک کہ کہیں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دیں یا اس کے چہرے کو، اس کی شکل و صورت کو گدھے کی شکل و صورت بنا دیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا، یہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دیں، اس کو حقیقت پہ محمول کریں گے یا اس کی کوئی تعویل کریں گے، کوئی مجازی معنی مراد لیں گے؟ یہ مراد لے لیں مثال کے طور پہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو گدھے کی طرح بیوقوف نہ بنا دیں، نہیں، حقیقی معنی لیا جائے گا، حقیقی معنی کہ واقعی خطرہ ہے اس شخص کے بارے میں جو جان بوجھ کر امام سے آگے نکلتا ہے رکوع سے سر اٹھانے میں، سجدہ سے سر اٹھانے میں، کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دیں یا اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو اہمیت دینے کی توفیق دے اور شریعت کو اپنانے کی توفیق دے۔ اور میرے یہ بھائی جو ان دروس میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا شریک ہونا قبول فرمائے، ان کی محنتیں قبول فرمائے، ان کے وقت میں برکتیں ڈالے، ان کے رزق میں برکتیں ڈالے، ان کے علم میں، ان کے اولاد میں برکتیں ڈالے۔ اور ہمارے شیخ شمس الزمان صاحب جن کی نگرانی میں یہ دورہ ہو رہا ہے، اور ان کا سینٹر، اور جو سینٹر کے ذمہ داران ہیں، مسئولین ہیں، اور دیگر ان کے احباب، روش بھائی، عبد المحسن بھائی، ان تمام بھائیوں کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص دے، اور اللہ کرے کہ یہ محنتیں ہماری کام آئیں، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔